مہربانی سے انہیں یہ ضد ہے کہ چمن میں مسلط رہے گی خزاں. انہیں یہ ضد ہے چمن میں مسلط رہے گی خزاں. انہیں یہ ضد ہے کہ چمن میں مسلط رہے گی خزاں. ہمیں یہ جنون ہے کہ بہار لا کے رہیں گے. موجود دوستو السلام علیکم. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور ٹائم بہت ہو گیا ہے, ٹائم نہیں لوں گا اتنا, ساری باتیں سن چکے ہیں اور اتنے لرنیڈ لٹریٹ لوگ بیٹھے ہیں ان کو سننے آئے تھے. مجھے ایک افسوس ہوا, یہ ہماری 3 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا کسی نے ذکر نہیں کیا کہ یہ 14 دن 13 دن ہمارے ساتھ رہی تھی, تو ان کے لیے کلیپنگ کر دیں, مہربانی کریں آپ. تو ہم جب یہاں سے نکلے تھے تو یہ کوئی تحریک ایک دن کی تحریک نہیں ہے, یہ ایک دماغ میں پیڑا ہے, وہ 77 سال کی پیڑا ہے, ایک دن کی نہیں ہے کہ ایک دن میں وکیلوں نے اعلان کیا اور یہ ہو گیا وہ گیا, یہ نہیں ہے. یہ اگر ہم بول رہے ہیں تو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اس میں پولیٹیکل تنظیمیں جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے, انٹلیکچوئل کا, سول سوسائٹی کا, لیکن شاید وہ ٹائمنگ مس کر کے گئے, ان کو کرنا چاہیے تھا, وہ انہوں نے نہیں کیا. تو ہم جب یہاں سے نکلے تھے تو ہم یہاں سے 4 مدعے لے کے نکلے تھے, پھر 2 ہم نے یہاں پہ پینڈنگ میں کر دیے. 2 مدعے ہم لے کے چلے تھے, ایک کینال کا کہ کینال ایلیگلی بنائے جا رہے ہیں, اور دوسرا کارپوریٹ فارمنگ کا. تو 2 ایشو ہم لے کے چلے تھے. وہاں پہ جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کتنی شاندار تحریک چلی, اور اس میں ہمارے کچھ دوست تھک گئے شاید, تو آدھے میں انہوں نے بولا کہ اب وی شوڈ گو بیک. ادروائز ہم 1-2 دن اور بیٹھتے تو ہمارے دونوں ایشو ریزالو ہونے تھے. یہ تحریک میں ہوتا رہتا ہے, کچھ گین ہوتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. تو اس میں کوئی کسی وکیل کے اوپر یہ شک نہیں ہے کہ کسی وکیل نے غداری کی, کچھ کیا نہیں. سب نے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا, سب نے ایمانداری سے کیا, اور اس کے ساتھ جو ہمارا ساتھ دیا وہ پولیٹیکل پارٹیز نے دیا, سول سوسائٹی نے دیا, انٹلیکچوئل نے دیا, شاگردوں نے دیا, ڈاکٹرز, انجینئر, مطلب مکتب فکر کے جتنے بھی لوگ تھے. تو یہ اتنی شاندار تحریک تھی جس سے ہم اینٹی 1 یونٹ موومنٹ بھول گئے, ہم MRD بھول گئے, ہم جو ہے اینٹی کالا باغ ڈیم اور دور نظام کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی, تو یہ ان سے اس لیے زیادہ شاندار تھی کہ یہ تحریک شروع وکیلوں نے کی تھی, لیکن اس کو کامیاب جو ہے سندھ کے لوگوں نے کیا. تو یہ اتنی پرامن تھی, اور اس میں سندھ کے 3 چہرے نظر آ گئے. ایک تو سیکولر سندھ نظر آ گئی آپ کو, جو ہمیں نظر نہیں آتی تھی, اور دوسرا مہمان نواز سندھ نظر آ گئی, اور تیسرا جو ہمیں ایک عورتوں کو عزت نہیں دیتے, ہمارے ایک کم ظرفی کہہ لے کہ ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں, کہ باہر نکلتی ہم سمجھتے ہیں وہ عزت دار نہیں ہے, لیکن ان خاتونوں نے جتنی عزت پائی ہے وہ کبھی نہیں پا سکتے, کہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ عزت دار عورتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے کاز میں چلی ہے. تو دوستوں نے جیسے بولا کہ یہ زمینوں کا جو ایشو ہے, پہلا بہت پرانا ہے, بہت سارے لوگ ہیں, کراچی سے کشمور تک کارونجر تک سلسلہ چلتا آ جا رہا ہے. تو یہ جو بار بار باتیں ہو رہی ہیں, جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ احتجاج کر رہا ہے, جس کے پاس جو ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے, وہ زمین کے لیے پانی کی ضرورت نہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ ایشو زمین ہونے نہ ہونے کا نہیں ہے, یہ جیسے لوگوں کے ذاتی ملکیت, قبائلی ملکیت اور قومی ملکیت ہے. تو یہ سندھ میں رہنے والے سب لوگوں کے پانی بھی قومی ملکیت ہے, دریا بھی قومی ملکیت ہے, اور زمینیں بھی قومی ملکیت ہے. ہمارا کارونجر, نگر پارکر, یہ ساری ہماری قومی ملکیتیں ہیں. ہمارا اس سے کوئی چیز ہونا کہ ہمارا 1 انچ ہے نہیں ہے, وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جب ہمیں شعور ہے, غیرت ہے ہم لوگوں میں, تو اور ضمیر ہے, تو یہ ہماری قومی ملکیتیں مٹیں گے, لیکن ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ان کے لیے ہونا نہ ہونا. اب بات بحریہ کی بھی نکلی تھی, تو بحریہ کے اوپر تو ہم کام کر رہے ہیں 2014 سے. میں سندھ انڈیجنس رائٹس الائنس میں کام کرتا ہوں کہ بحریہ میں جو زمین الاٹ ہوئی ہے وہ ایک غیر قانونی زمین ہے, آج تک غیر قانونی ہے. اس کو سپریم کورٹ کا عالم یہ ہے کہ ایک PLD رپورٹڈ کیس ہے, PLD 2018 پیج نمبر ہے 468. یہ رپورٹڈ کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے, دا لینڈ وچ واز الاٹڈ بائی MDA ٹو بحریہ ٹاؤن از انلیگل. وہ ایک غیر قانونی زمین ہے, آج تک اس کا اسٹیٹس جو ہے غیر قانونی ہے, لیکن نہ اس پہ عدالت عمل درآمد کرا رہی ہے, نہ اس پہ حکومت عمل درآمد کرے, دونوں کو کرانا ہے. دونوں اس کا مطلب ہے کہ بینیفیشری ہیں, اس لیے اس پہ عمل درآمد نہیں کرا رہے. اور بار بار 2-3 نام ہمارے سرموں کے لیے جا رہے تھے. ایک کوئی AG صاحب تھے, ابھی سینیٹر ہیں, انہوں نے پٹیشن فائل کیے. ایک جو ہے وہ ان انتقال ہو گیا ہے, سپریم کورٹ کے وکیل تھے, ایک زندہ ہے.
तो पढ़ लेंगे कि तीनों के नाम आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी उन तीनों के खिलाफ, दी है उस जजमेंट में कि ये लोग सिंध के वकील थे, एक एमडीए का, एक जो है एजी सिंध था, और तीसरा था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। मतलब हम लोगों के पैसों से वो वकील बने थे, पैसे उनको लाखों रुपए मिले थे, लेकिन वो वकालत सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन की कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए इन तीनों लोगों के खिलाफ। तो हमारे जो वसाइल के चौकीदार हैं वो ऐसे गद्दार लोग मिलते हैं जिनकी वजह से पूरा समाज जो है एक ऐसे खड्डे में जाके घिरता है कि पूरे वसाइल की चोरी होती रहती है, हम रोक नहीं पाते हैं। तो जो जिदोजहद ये सब तंजीम पॉलिटिकल पार्टियों ने शुरू की थी कैनाल्स के खिलाफ, अब इसको कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ हम कंटिन्यू करेंगे। और हम वकील भी इस सोसाइटी का हिस्सा है, दो ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हमें शऊर है तो हम भी अपना पार्टिसिपेट करें। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी का काम था, पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना चाहिए, उनके पास एक आइडियोलॉजी होती है और उनके पास प्रोग्राम होते हैं, वो ही आगे लेके चलना चाहिए उनको। लेकिन हम भी उनका साथ ज़रूर देंगे। और हमने ऑल सिंध लॉयर सेक्शन कमेटी की अब मीटिंग बुला के हम इस पे तो फिल4 जो है करेंगे ज़मीनों के इशू पे। जो 52,000 एकड़ ज़मीन हमारे जो सिंध गवर्नमेंट बैठी है वो कहते हैं 52,000 एकड़ ज़मीन हमने नहीं दी है। तो जिसने दी थी मकबूल बाकर ने, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था, उसका मैंडेट ही नहीं था, तो आप कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है वो भी बेनिफिशियरी था, आप भी बेनिफिशियरी हैं, जिनको आपने दी है वो तो हैं ही हैं, तो आप कैंसिल तो करें उसको, बाकी आपने अगर नहीं दिया है। तो ये ड्रामेबाजी, ये मकर करते हैं, ये हम लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं कि हम आपके साथ सच्चे हैं, आपका भी वही विजन है जो हमारा है। नहीं, आप लोगों का अलग है, हमारा अलग है। आप लोगों का इक़्तिदार चाहिए, वो मरते दम तक चाहिए। हमें इक़्तिदार से कोई गर्ज नहीं है, हमें अपनी धरती चाहिए, अपने वसाइल चाहिए, अपने लोग चाहिए। तो हम उसके लिए जब तक ज़िंदा होंगे तो हम जीते रहेंगे। और एक गुजारिश के साथ मैं एंड करूँगा कि अभी तक हमारे ज़हनों में गुलामी वाला अंसर है कि हम शख्सियत परस्ती को आज तक प्रमोट करते हैं। इसको मेहरबानी करके डिस्करेज करें, शख्सियत परस्ती को डिस्करेज करें, इदारे बनाएं जो चलते रहें। कल अगर आज एक लीडर है, कल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? बैठ कर जाएंगे चुप। इदारे बनाएं, इदारे मजबूत करें। ये गुलामाना सोच अपने दिमाग से निकालें, अपने नस्लों से निकालें कि नहीं, इदारे बनाएं, इदारे मजबूत होंगे तो हमारे वसाइल की प्रोटेक्शन होगी, हमारे धरती की प्रोटेक्शन होगी, दरियाओं की होगी, पहाड़ों की होगी, जिनके आप और हम वारिस हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया।